معزز سامعین السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایک سچے اسلامی واقعہ کا ذکر کریں گے، تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ جس کی نماز جنازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا کی ہو اور جس کے کفن کے لیے اپنا کرتا عنایت فرمایا ہو، ایسے شخص کو کون خوش نصیب نہ کہے گا، لیکن پھر بھی وہ جہنمی کا جہنمی ہی ہو۔ یہ تھا عبداللہ بن ابی، مدینہ کے منافق مسلمانوں کا لیڈر اور رئیس اعظم۔ جس وقت نبی کریم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے، اس سے کچھ پہلے تمام شہر نے اس بات پر اتفاق کر لیا تھا کہ عبداللہ بن ابی کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا جائے، لیکن نبی کریم کے مدینہ تشریف لانے سے یہ اسکیم فیل ہو گئی۔ مدینہ میں اسلام کا غلبہ ہو گیا اور عبداللہ بن ابی کی تمنا دل ہی دل میں رہ گئی، چونکہ اس کا یہ ارمان پورا نہ ہو سکا تھا، اس لیے وہی اب کانٹا بن کر اس کے دل میں چبھنے لگا۔ جب بدر کی لڑائی میں قریش مکہ کے بڑے بڑے آدمی مارے گئے تو عبداللہ بن ابی کو یہ یقین ہو گیا کہ اب اسلام کو پھیلنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ یہی سوچ مدینہ کے اور بھی بہت سے لوگوں کی تھی۔ منافق کی ایک خاص بات کہ وہ خوف کے مارے زبان سے کچھ نہیں کہتا اور اس کے دل میں کچھ اور ہوتا ہے۔ چنانچہ بدر کی لڑائی کے بعد ایسے سارے بزدل بظاہر مسلمان ہو گئے، لیکن اسلام دشمنی میں جب موقع پاتے اسلام اور اسلام لانے والے نبی کو ہر طرح کا نقصان پہنچانے سے باز نہ آتے۔ ان سارے منافقین کا مڈ یہی عبداللہ بن ابی تھا۔ عبداللہ بن ابی یہی نہیں کہ صرف قریش مکہ ہی سے ساز باز رکھتا تھا، وہ مدینہ کے آس پاس کے اسلام دشمن یہودیوں سے بھی ملا ہوا تھا اور انہیں مسلمانوں سے لڑنے پر اکسایا کرتا تھا۔ ایک بار اس نے یہودیوں کے مشہور قبیلہ بنو نذیر، جن کے پاس نہایت مضبوط قلعے تھے، جو نبی پاک سے معاہدہ کرنے جا رہے تھے، کہا بھیجا کہ تم اطاعت مت کرنا، ہمارے پڑوسی بنو قریظہ تمہارا ساتھ دیں گے اور میں 2000 آدمی لے کر تمہاری مدد کو آؤں گا۔ اس موقع پر قرآن کی یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ تم نے دیکھا منافق اپنے کافر بھائیوں سے کہتے ہیں کہ تم مسلمانوں سے لڑنے نکلو گے تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے اور ہم تمہارے سامنے کسی کا کہا نہ مانیں گے، اور اگر تم سے کوئی لڑا تو ہم بھی تمہاری مدد کو آئیں گے۔ لیکن ہوا یہ کہ بنو قریظہ سے نبی پاک نے معاہدہ کر لیا، اس قبیلے نے بنو نذیر کا ساتھ نہ دیا۔ منافقین کھلم کھلا اسلام کے مقابلے میں آنے کی جرأت نہ کر سکتے تھے۔ اس طرح عبداللہ بن ابی کا یہ منصوبہ بھی خاک میں مل گیا۔ عبداللہ بن ابی اتنا فتنہ پرور آدمی تھا کہ نبی پاک اور مسلمانوں کے خلاف چھوٹے سے چھوٹا موقع بھی ہاتھ سے نہ جانے دیتا۔ اسے بس ایک ہی دھن تھی کہ کسی طرح مسلمانوں کی قوت کو ختم کر دیا جائے، اس لیے وہ ایک طرف کافروں سے ملا ہوا تھا اور دوسری طرف مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کی تدبیریں بھی کیا کرتا تھا۔ اس کی منافقت کو دیکھتے ہوئے حضرت عمر نے رسول اللہ سے کہا، کسی کو حکم دیجئے کہ اس منافق کی گردن اڑا دے۔ نبی پاک نے فرمایا، کیا تم یہ پسند کرو گے کہ محمد اپنے ساتھ والوں کو قتل کر دیا کرتے ہیں؟ یہ بھی ایک عجیب بات تھی کہ عبداللہ بن ابی جس درجے کا منافق اور دشمن اسلام تھا، اس کے صاحبزادے جن کا نام بھی عبداللہ تھا، اسی قدر اسلام کے جان نثار تھے۔ نبی پاک کی ناراضگی کی بنا پر یہ خبر پھیل گئی کہ آپ عبداللہ بن ابی کے قتل کا حکم دینے والے ہیں۔ یہ سن کر وہ نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، دنیا جانتی ہے کہ میں باپ کا کس قدر خدمت گزار ہوں، لیکن اگر آپ کی یہی مرضی ہے تو مجھ کو حکم ہو، میں ابھی اس کا سر کاٹ کر لاتا ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کسی اور کو حکم دیں اور میں غیرت اور محبت کے مارے قاتل کو قتل کر دوں۔ یہ سن کر نبی پاک نے فرمایا، اطمینان رکھو، میں اس کے قتل کا حکم نہ دوں گا بلکہ اس سے حسن سلوک کروں گا۔ ایک موقع پر تو اس منافق نے نبی کی عزت و آبرو پر زبردست حملہ کیا اور کچھ ایسی حکمت عملی سے سیدہ عائشہ پر تہمت لگائی
کہ اگر اللہ کا فضل و کرم نہ ہوتا تو اس کم بخت نے سارا کیا دھرا ملیا میٹ کر دیا تھا۔ سیدہ عائشہ جو اسلام کے مرد اول سیدنا ابو بکر صدیق کی پیاری بیٹی تھی اور نبی پاک کی چہیتی بیوی تھیں۔ عبداللہ بن ابی کی حکمت یہ تھی کہ اگر یہ داؤ چل گیا تو نبی پاک عائشہ کے ساتھ کوئی نہ کوئی معاملہ کریں گے۔ اس طرح حضرت ابو بکر اور نبی پاک میں ناچاکی یقینی ہے، اور اس ناچاکی کا نتیجہ عبداللہ بن ابی کے خیال میں اسلام کے شرازے کا بکھر جانا تھا، لیکن اللہ نے اس مکار کی چال کو کامیاب نہ ہونے دیا۔ سیدہ عائشہ کی پاک دامنی کے متعلق آیتیں نازل ہوئیں، اور اس طرح رئیس المنافقین کے ہاتھ پھر کچھ نہ آیا۔ اس فتنے کا بانی وہی تھا، لیکن نبی پاک نے اسے کچھ نہ کہا اور اس کے معاملے کو اللہ پر چھوڑ دیا۔ قربان جائیے اللہ کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ پر۔ یہی رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی، جو تمام عمر اسلام اور نبی پاک کا دشمن رہا، جب مرا تو اس کے بیٹے نے نبی پاک سے اس کے جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے گزارش کی۔ نبی پاک نے نہ صرف یہ کہ اس کے جنازے کی نماز پڑھائی، بلکہ اپنا کرتا اس کے کفن کے لیے عنایت فرمایا۔ یہ دیکھ کر صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا۔ سیدنا عمر تو اپنی حیرت کو دبا نہ سکے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ اس کے جنازے کی نماز پڑھاتے ہیں جبکہ اس نے یہ کیا اور یہ کیا۔ سیدنا عمر کی اس حرکت پر نبی کریم مسکرائے اور فرمایا، ہٹو اے عمر، یعنی یہ کہہ کر نبی پاک نے ٹالنا چاہا، مگر عمر برابر اصرار کرتے رہے تو فرمایا، اگر مجھے اختیار دیا جاتا اور معلوم ہوتا کہ اگر 70 بار بھی نماز پڑھوں تو اس کی بخشش ہو سکتی ہے تو میں اس سے زیادہ بار پڑھتا۔ لیجئے بات صاف ہو گئی۔ سیدنا عمر اور دیگر صحابہ کرام کو اطمینان ہو گیا کہ نبی پاک کا یہ فعل اپنے اس جانثار صحابی کی دلجوئی ہے، جو اس بد نصیب کے خوش نصیب بیٹے تھے اور جن کا نام بھی عبداللہ تھا، یعنی عبداللہ بن ابی، ورنہ عبداللہ بن ابی کے جہنمی ہونے میں شک نہیں۔ تو کیسی لگی آج کی ویڈیو ویورز؟ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی۔ ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں، اور میرے چینل کہانی سنو آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔